بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو مورل سٹوریز کے تمام معزز ناظرین کو محبتوں بھرا سلام۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک بوڑھا اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ پرانا سا ایک مکان تھا۔ ایک کمرے میں باپ بیٹا رہتے تھے، جبکہ دوسرے کمرے کو استبل بنایا ہوا تھا۔ وہاں ان کا گھوڑا رہتا تھا۔ یہ گھوڑا بڑا شاندار اور نہایت اعلیٰ نسل کا تھا۔ بہت پہلے بوڑھے کسان کے ہاتھ ایک گھوڑے کا بچہ لگا۔ اس نے باپ کی طرح اسے پالا۔ بڑا ہو کر اس گھوڑے کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے۔ گاؤں کے رئیس نے اسے دیکھا تو پہلی نظر میں فریفتہ ہو گیا۔ اس نے بوڑھے کو بلا کر منہ مانگی قیمت کی پیشکش کی۔ کسان نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھوڑا نہیں، میرا بیٹا ہے، اپنی اولاد کو کوئی فروخت نہیں کرتا۔ اور بھی لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی، لیکن سب ناکام رہے۔ گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے بوڑھے کو سمجھایا کہ تم غریب آدمی ہو، ایسے اعلیٰ نسل کے گھوڑے کو کتنی دیر تک سنبھال کر رکھ لو گے؟ اچھی قیمت مل رہی ہے، بیچ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ گھوڑا چرا کر لے جائے۔ ایسے ہر مشورے کے جواب میں وہ بابا جی مسکرا دیتے اور بس بات ختم ہو جاتی۔ ایک دن بوڑھا کسان اور اس کا بیٹا حسب معمول صبح اٹھے تو دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور گھوڑا غائب ہے۔ پریشان ہو کر آس پاس دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بستی والوں کو پتہ چلا تو وہ افسوس کرنے آئے۔ جن لوگوں نے گھوڑا بیچنے کا مشورہ دیا تھا، انہوں نے فٹ سے تانا دیا کہ تمہیں سمجھایا تو تھا کہ گھوڑا بیچ دو، اس وقت نہیں مانے۔ اب تمہاری بدقسمتی کہ بغیر کچھ لیے گھوڑا گنوا بیٹھے۔ کسان یہ سب باتیں سنتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، بھائیو، تمہاری بڑی مہربانی کہ میرے پاس آئے، اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس میں بدقسمتی کہاں سے آ گئی۔ یہ درست ہے کہ میرے پاس گھوڑا تھا جو مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ آج صبح وہ گھوڑا اپنے کمرے سے غائب ہے۔ اس حد تک تو یہ بات درست ہے، مگر اس کے بارے میں ابھی سے یہ کیسے طے کر لیا گیا کہ یہ بدقسمتی ہے؟ گاؤں والے بڑے حیران ہوئے، آپس میں کہنے لگے کہ شاید صدمے کی وجہ سے بابے کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہزاروں کی مالیت کا گھوڑا چوری ہو گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے سب لوگ واپس چلے گئے۔ 2-3 دن بعد اچانک وہ گھوڑا واپس آ گیا۔ اپنے ساتھ وہ جنگل سے صحت مند اعلیٰ نسل کے 21 نوجوان گھوڑے بھی لے آیا۔ گاؤں میں دھوم مچ گئی۔ لوگ آ کر بوڑھے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے دیجئے گا۔ چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو دوستو، گاؤں کے تمام لوگ بوڑھے کو مبارکبادیں دینے لگے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس روز غلط بات کی تھی۔ گھوڑے کا چلا جانا بدقسمتی نہیں تھی، اصل میں تو یہ تمہاری خوش قسمتی تھی۔ آج پورے 21 گھوڑے تمہارے گھر آ گئے۔ کسان نے حیرت سے یہ سب تبصرے سنے اور پھر کہا، بھائیو، مجھے ایک بار پھر تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ میرا گھوڑا واپس آ گیا، یہ درست ہے کہ وہ 21 گھوڑے لے آیا ہے، مگر اس میں خوش قسمتی کی کیا بات ہے؟ گاؤں والے یہ سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ چند دن گزر گئے۔ کسان کا بیٹا ان جنگلی گھوڑوں کو سدھانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ ایک دن ایک سرکش گھوڑے نے اسے ایسی پٹخنی دی کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی۔ طبیب نے معائنہ کیا
और 3 महीनों के लिए बिस्तर पर आराम करने की हिदायत की। एक बार फिर गांव उमड़ आया। हर एक ने बूढ़े के साथ हमदर्दी की। चंद एक ने साफगोई के साथ एतराफ़ किया कि बाबा जी, आप ही ठीक थे। इन 21 घोड़ों का आना खुशकिस्मती नहीं बल्कि दर हकीकत बदकिस्मती का इशारा था। आपका अकलौता सहारा नौजवान बेटा जख्मी हो गया। न जाने उसकी टांग जुड़ती भी है या नहीं। आप बूढ़े बंदे हो। तमाम काम काज बेटा करता था, अब मुश्किल होगी। आपकी किस्मत खराब है कि ऐसा हो गया। बूढ़े किसान ने ये सुनकर ठंडी सांस भरी और कदरे जंजलाहट के साथ कहा, यारो, हर वाक़े में खुशकिस्मती या बदकिस्मती ना ढूंढ लिया करो। जो बात जितनी है उतनी ही बयान करो। इतनी कतईयत से कोई फैसला कुन राय ना दिया करो। मेरा बेटा गिरकर टांग तुड़वा बैठा, इस हद तक तो तुम्हारी बात दुरुस्त है। बाकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती का हतमी फैसला अभी होना बाकी है। कुदरत ही इसके बारे में बेहतर जानती है। 2-3 हफ्ते गुजरे। अचानक ही जंग छिड़ गई। करीबी मुल्क की फौज ने हमला कर दिया। बादशाह ने जबरी भर्ती का हुक्म दिया। रियासती एहलकार दूसरे देहात की तरह इस गांव में भी आए और बूढ़े किसान के जख्मी बेटे के सिवा हर नौजवान को पकड़कर ले गए। गांव वाले रोते पीटते बाबे के पास आए और कहने लगे कि हम तो तुम्हें बेवकूफ़ समझते थे, तुम तो हम सबसे ज़्यादा सयाने निकले। वाकई तुम्हारे बेटे का हादसा बदकिस्मती नहीं था, सच पूछो तो तुम्हारी इंतहाई खुशकिस्मती थी। हम सबके बेटे जंग लड़ने चले गए, मालूम नहीं वापस लौटते भी हैं कि नहीं। तुम्हारा बेटा तो चलो 3-4 माह में ठीक हो जाएगा। बूढ़े किसान के पास सिवाय सर पीटने के कोई चारा नहीं था। बेचारगी से उसने कहा, भाइयों, अगर तुम लोग असल बात को समझ लेते तो कभी इतना परेशान नहीं होते। हम सब बहुत जल्दी किसी वाक़े पर खुशकिस्मती या बदकिस्मती का लेबल लगा देते हैं। हालांकि ये सब तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हम में से किसी के पास मुकम्मल तस्वीर नहीं, तस्वीर का एक टुकड़ा ही होता है। उसी टुकड़े को हम मुकम्मल तस्वीर समझ लेते हैं। एक टुकड़ा कभी तस्वीर को दुरुस्त तरीके से बयान नहीं कर सकता, उसके रंग तक नहीं बता सकता। हमें हतमी राय देने की बजाय इंतज़ार करना चाहिए। जो वाक़या हुआ है उसे उतना ही समझना और मानना चाहिए।